السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑہ شکر کہ آج ہم نے الحمدللہ دوسرے پارے کی تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سن لیا ہے، اور ابھی ہم اپنے کرنے کے کام جو ہے وہ اس میں سے چن لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا اصول جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ کل کے پارے میں کچھ چیزیں ہماری اہم باتیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی۔ سورہ بقرہ میں جو بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو زیادتیاں کی وہ کیا ہے۔ آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس قوم کا تذکرہ ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، اور ان کا بہت زیادہ ذکر آپ کو بار بار سننے کو ملے گا۔ آج جو ہے سورہ بقرہ میں جو ان کا تذکرہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے سب سے پہلے یہ کہ یہ لوگ حق کا انکار کرنے والے لوگ تھے، حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2 پہ ان کی زیادتی یہ تھی کہ حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ خالص حق کو اختیار کریں، ملاوٹ کرتے تھے، اور یہ چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، بار بار آپ ترجمے میں سن رہے ہیں کہ کس طرح وہ ملا رہے تھے اس چیز کو۔ نمبر 3، یہ آیات کو بیچ ڈالتے تھے، اللہ کے حکم کی قیمت لگا دیتے۔ اور نمبر 4 پہ ان کے اندر جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ ذاتی طور پہ عمل نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو یہ باتیں بتاتے تھے۔ نمبر 5 ان کے اندر شرک بھی موجود تھا، یہ شرک کرتے تھے۔ نمبر 6 پہ یہ خواہش نفس کی پیروی کرتے تھے، اپنے دل کی بات کو اہمیت دیتے تھے، اپنے نفس کو خوش کرتے رہتے تھے۔ اور نمبر 7 یہ لوگ فساد پھیلایا کرتے تھے، فسادی تھے یہ لوگ۔ نمبر 8 پہ قناعت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو بھی ان پر اپنی نعمتیں دیتے یہ مزید کا سوال کر دیتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو من اور سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہترین گھر دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور بادشاہت دی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے نا وہ زمین کے اندر کاشتکاری کرنی ہے اور ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے، اور ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے۔ اور حضرت موسیٰ کہنے لگے کالا تستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، عجیب لوگ ہو تم، بہترین چیز کو چھوڑ کے ایک گھٹیا چیز کی طرف جو ہے وہ تم نے اس کا مطالبہ کر دیا ہے، تو پھر تم فلاں شہر میں جاؤ اور وہاں جا کر جو ہے یہ اپنا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز بھی دے دے گا۔ قناعت ان کے اندر نہیں تھی، یہ ایک کے بعد ایک مطالبہ، ایک کے بعد ایک مطالبہ۔ پیچھے آپ نے وہ واقعہ بھی پڑھا گائے والا بھی، وہاں پر بھی سوال پہ سوال کر رہے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی تو آگے یہی کرتے، ایک کے بعد ایک سوال کرتے رہتے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کے اندر نافرمانی بہت زیادہ تھی، اطاعت کم کرتے تھے اور نافرمانی زیادہ کرتے تھے، اور نافرمانی بھی چھوٹی موٹی نہیں، حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، بہت آگے نکل جاتے۔ ذکر الہی سے اجتناب کیا کرتے تھے، ذکر الہی نہیں کیا کرتے تھے، کثرت سے سوال کرتے تھے، حرام کی طرف جلد مائل ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے احکام پر اگر عمل کرتے بھی تو بد دلی سے کرتے، دل کے چاؤ سے اللہ کے حکم نہیں مانا کرتے تھے۔ کلام الہی میں تحریف کر دیتے، اپنے پاس سے ہی کمی بیشی کر دیتے، زن اور خوش گمانی کرتے، زن کی پیروی کرتے، اپنے دماغ میں جو بات کی یہ صحیح ہے یہ ٹھیک ہے اسی کو کرنے لگ جاتے۔ دنیا کے حریص، دنیا کی بہت لالچ ان کے اندر، دنیاوی کامیابیاں چاہتے تھے، وعدے توڑ دیا کرتے تھے، بار بار اللہ سے وعدہ اور بار بار اس وعدے کو توڑ دینا۔ علم حق کی بجائے علوم باطلہ سیکھا کرتے تھے، حق کا علم سیکھنے کی بجائے باطل علم یعنی جادو کا علم سیکھ لیا، دنیا میں ترقی کرنے کے علوم جو ہیں وہ سیکھ لیے، مال کیسے زیادہ آئے گا وہ فن سیکھ لیا، ادھر ادھر اپنا وقت زیادہ لگاتے تھے، حق کے علم کے لیے وقت نہیں لگاتے تھے اور اسے سیکھتے نہیں تھے۔ اب یہ تقریباً ان کے اندر جو ہے وہ 19 بیماریاں تھیں جن کا بھی تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، اور یہ جو 19 بیماریاں ہیں اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ساری جو بھی آئی ہے ان کو اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے کہ یہ برائیاں ان کے اندر موجود تھی، جس وجہ سے یہ قوم جو ہے کیا انجام ہوا اس قوم کا، اور کس طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ پیدل پہ عذابات نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا اور اپنی رحمت سے دور کر دیا یہودی لوگوں کو۔ اس کے بعد سورت کے اندر جو اگلا حکم آیا ہے وہ شہادت حق کی بات آئی ہے کہ حق کی شہادت اور حق کی گواہی جو ہے اس کو پیش کیا جائے، اور اس کے دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر ایک قولی شہادت، کہ جو چیز حق ہے، صحیح ہے، جس پہ میں اور آپ ایمان لے آئے ہیں، وہ ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے، ہم اپنی زبان سے اس کی گواہی دینے والے بن جائیں، اس کا تذکرہ کرنے والے بن جائیں، ہماری گفتگو کا حصہ بن جائے وہ چیز۔ یعنی قرآن مجید حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ دین ایک سچا دین ہے، اور یہی اسی کے اندر انسانیت کی فلاح ہے، انسانیت کے لیے جو ہے وہ نجات ہے۔ تو اس کی گواہی ہماری زبان دے، ہماری زبانوں پہ عام گھر کے اندر بات چیت کے دوران، ہماری مجالس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری دکانوں کے اندر، ہماری یعنی جتنے بھی شعبہ زندگی ہے، ہماری عدالتیں ہیں، ہماری مساجد ہیں، ہماری پنچایت جہاں پہ لگتی ہے، جدھر بھی کوئی بات ہو تو بات وہی ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، سچی بات، قرآن کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ہماری زبانیں اس کی گواہی دینے والی بن جائے کہ یہی درست ہے، صحیح ہے، یہی ہماری نجات کی ضامن چیز ہے یہ کتاب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بہترین چیز یہی ہے۔ تو قولی شہادت جو ہے وہ ہمیں دینی ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ کہیں کوئی فنکشن کی تیاری ہے ہمارے گھر کے اندر، اس کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو ہماری زبان، ہماری گواہی یہ ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی بہترین ہے، وہی کرنا چاہیے ہمیں۔ مخالفت ہو رہی ہے، گھر کے افراد کہہ رہے ہیں کہ لباس کی بات ہو رہی ہے، دلہن کا لباس کس طرح کا بنانا ہے، بیٹیوں نے لباس کیسا پہننا ہے، ہم نے بارات کے دن کیا پہننا ہے، تو اس کے اندر ہماری زبان پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جیسا بھی لباس پہنے وہ تمام حدود و قیود جو اسلام نے دی ہے وہ پوری، یعنی ساتر ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، ہمیں ڈھانپا ہوا ہو ہمارے جسم کو، ایسا لباس نہیں پہننا جس کے اندر ہمارا جسم جو ہے وہ جھلک رہا ہو، اس کی فٹنگ یعنی بہت زیادہ فٹ ہو، ہمارے اتار چڑھاؤ کو ظاہر کر رہا ہو، یا بغیر ہم سر ڈھک کے بغیر بڑی چادر لیے لوگوں کے درمیان آ جائیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اگر ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ہمارے بڑے کرتے ہیں یا ہماری بیٹیاں کرتی ہیں، اور ہم اس پہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، تو یہ ایک شہادت ہے قولی کہ ہم ایک سچائی کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ صحیح اور درست یہی چیز ہے، یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بات ہو رہی ہے کہ اس پہ یعنی یہ جو میوزک کا جو سارا نظام ہے وہ بھی ہوگا، اور یہ ہم کریں گے، مہندی اس طرح سے ہوگی، مووی اس طرح سے بنے گی، فلانی چیز آئے گی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو قومی شہادت کیا ہے ہماری ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی اپنی ہوئی ہے اس وقت بھی نہیں، اور جب آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں اس وقت بھی یہ کام نہیں ہوئے، تو قولی شہادت یہ ہے کہ ہم اس بات کا ذکر کریں، ہم بیان کریں اس بات کو کہ یہ تو چیز ہے نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہم نہیں کریں گے، تو یہ ہماری قولی شہادت ہوگی۔ اسی طرح فوتگیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر فوتگی ہو جاتی ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے گھر کے اندر ان کے جب فوتگیاں ہوئی تو کیا طریقہ تھا، وہی طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اور اگر مخالفت ہو رہی ہے کہ نہیں نہیں ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو قولی شہادت پیش کریں، قرآن کی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، سنت کو بیان کیا جائے، ان باتوں کو جو ہے وہ اپنی مجالس کے اندر، اپنے گھر کے اندر اس کا تذکرہ کیا جائے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے گھر کے تمام افراد کے سامنے، اور اس پر ڈٹا جائے، بات کو پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے کہ دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں،
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن حوض کوثر پہ ملاقات چاہتے ہیں، ہم جامع کوثر چاہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت چاہتے ہیں، ہم ان کا طریقہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ بات ہمیں کرنی ہوگی، یہ شہادت ہمیں پیش کرنی ہوگی، نہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب بچے ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑے گا۔ بچے سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس دور کے بچے ہیں، دیکھو نا ذرا ان کے سارے دوست اسی طرح سے ان کے سب کے گھروں میں ہوتا ہے، وہ ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہیں، تو ہم اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے، ہم اندر سے چاہے دکھی بھی ہوں لیکن ظاہری پھر ہم ہلکی اسمائل کے ساتھ ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ تو ہمیں قولی شہادت تو دینی ہی ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلی ہے وہ یہ کہ قولی شہادت کافی نہیں ہے، عملی شہادت بھی دینی ہے۔ قولی کے ساتھ عملی شہادت بھی ہم نے پیش کرنی ہے، اور ہم نے وہ طریقہ رائج کرنا ہے اپنے گھروں کے اندر جو طریقہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا دے دیا ہے۔ عملی طور پہ بھی ہم نے اس کام کو کرنا ہے، اور قولی طور پہ بھی کرنا ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا بھی مانگنی ہے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم نے جدوجہد کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری کمیاں ہمارا رب معاف کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے نا۔ ہمیں پھر یہ بات کہنی ہوگی، جب کمی رہ جائے گی، یقیناً رہ جائے گی، پوری طرح ہمارے لیے ہم نہیں اس طرح کر پا رہے، لیکن ایک کوشش، اندر کا ایک جذبہ، اندر ہم نے ایک عزم کر لیا ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کمی رہ گئی ہے تو ہم اپنے رب سے کہہ دیں گے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اس کا تذکرہ بھی آج کے سبق میں آیا ہے کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم لفظی اگر معنوں میں ہم دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے حق تلفی کرنا۔ جو حق تلفی کرتا ہے نا وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ میں اٹھا لوں اور میں بولوں یہ میری ہے اور میں اس پہ قبضہ جما لوں، تو یہ حق تلفی ہے۔ وہ آپ کی چیز ہے اور میں نے اس کو اپنی مرضی سے لے لی ہے، اپنی تحویل کے اندر، اور اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہوں۔ حق تلفی کرنا کسی بھی طرح کی حق تلفی ظلم ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ گناہ کے ساتھ ظلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے۔ تو ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا جو چیزیں میرے رب کی ہیں، اس کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، انہیں اس کی چیز اس کی ہے اور میں اس پہ اپنی مرضی اور اپنی منمانی کر رہی ہوں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہوں، تو میں یہ ظلم کر رہی ہوں۔ ایک ظلم تو یہ ہے کہ چیز میرے رب کی ہے اور میں اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کر رہی ہوں۔ دوسرا ظلم یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ جسم دیا ہے، جان دی ہے، پھر ہدایات دی ہے، طریقہ بتایا زندگی گزارنے کا، اور میں اس کے خلاف زندگی گزار کے اپنے جسم کو، میرے مالک نے میرے لیے جنت تیار کی ہے، مجھے اس میں جانے کا راستہ بتایا ہے، مجھے گر سکھائے ہیں، اور میں اس جنت میں جانے کی بجائے میں نے اپنے لیے جہنم کو پسند کیا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ جس بدن سے میں آج سارے کام لے رہی ہوں، جس چیز سے میں آج سارے فائدے اٹھا رہی ہوں، انجام کار میں اس کو آگ میں جلنے کے حوالے کر دوں، تو یہ بھی ظلم ہے جو میں نے کیا ہے۔ تو ظلم نہیں کرنا، ظالم نہیں بننا، ہم نے اللہ رب ذوالجلال کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو مان کے، اسے راضی کر کے اس چیز کا حقدار بننا ہے جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سبق کے اندر تحویل قبلہ کا تذکرہ آیا ہے، اور یہاں ناسخ اور منسوخ کا حکم بھی جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، جو کہ پیچھے پہلے بارے میں بھی چند آیات پہلے بھی آیا تھا۔ وہ آپ نے پڑھا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا ہے یہ ناسخ اور منسوخ؟ یہ چیز ہے کہ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ قرآن بھی میرا ہے اور میرا بندہ بھی میرا ہے، میں اس کے اوپر آج ایک ہدایت اس کو دیتا ہوں کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، پھر میں کچھ دیر کے بعد اس حکم کو
ختم کر دیتا ہوں اور اس کی جگہ نیا حکم لے آتا ہوں. ایک حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ نیا آ جاتا ہے، یا ختم ہو جانے کے بعد نیا نہیں آتا تو یہ ہے منسوخ ہو جانا، کسی ایک حکم کو منسوخ کر دینا. اور قرآن مجید میں یہ آیات موجود ہے. اس پر بھی جو ہے نا بڑا اعتراض کیا تھا مشرکین نے اور باقی لوگوں نے. انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا تھا، پہلے جیسے قبلہ میں تحویل آئی ہے، تحویل قبلہ ہوا، حکم منسوخ ہوا. پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھنے کی بات ہوئی، اور بعد میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ حکم آ گیا. تو یہاں پر بھی بڑا اعتراض ہوا ان لوگوں کو. پہلے جو آپ دیکھیں سورۃ نساء کے اندر جو زنا کے احکامات آتے ہیں وہاں پر سزائیں اور آتی ہیں، یعنی وہاں پہ یہ ہے کہ کمرے میں بند کر دیا جائے، سمجھایا جائے، سختی کی جائے، ہلکا پھلکا جو ہے اس کو مارا جائے. اس طرح کے احکامات آتے ہیں سورۃ نساء کے اندر. سورۃ نور کے اندر جا کے احکامات تبدیل ہو جاتے ہیں اور سنسار کرنے کا حکم آ جاتا ہے، زیادہ سختی کا حکم آ جاتا ہے. اور جماعت کے سامنے انہیں، یعنی کسی جماعت کو کھڑا کرے، لوگ جمع ہوں اور ان کے سامنے انہیں سزا دی جائے. یہ سورہ نور کے اندر احکامات آتے ہیں اور سورہ نساء والے احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں عملی طور پہ. تلاوت باقی رہتی ہے لیکن عملی طور پہ وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک حکم آتا ہے وراثت کے حوالے سے، اور وہاں پہ آتا ہے کہ آپ وصیت کریں اپنے مال کے بارے میں. سب کے لیے یہ حکم آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مال کی وصیت کرنی ہے کہ مال کو آپ کے بعد جو ہے کیسے تقسیم ہوگا، کیا ہوگا. لیکن جب یہ حکم سورہ نساء آتی ہے وہاں وراثت کے احکام آ جاتے ہیں تو سورہ بقرہ والی تلاوت باقی رہتی ہے، حکم منسوخ ہو جاتا ہے. اور سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ وراثت کو خود ہی تقسیم کر دیتے ہیں. کس طرح اس کی تقسیم ہونی ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، یہ سورہ نساء کے اندر پھر احکامات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب الجلال فرماتے ہیں یہ میرا کلام ہے، میں نے اس کو نازل کیا ہے، میرے ہی بندے ہیں، اور میں اپنے بندوں کے حالات اور جو وسائل اور معاملات ہیں اس کے مطابق احکامات کو اگر میں تبدیل کر دیتا ہوں تو اس پہ کوئی مجھ سے بات پرس کرنے والا نہیں ہے. اللہ کا یہ حق ہے اور اللہ ایسا کر سکتے ہیں اور کسی مسلمان کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اسی طرح ہم احکامات میں دیکھتے ہیں جب اس کا شراب کا تذکرہ آتا ہے پہلے ایک اور حکم آتا ہے، پھر دوسرا حکم آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے. حالانکہ وہ چاہتا تو ایک ہی دفعہ ایک حکم کر دیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ میری حکمت ہے اور یہ میری مرضی ہے کہ میں احکامات کو کس طرح سے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ لاگو کرتا ہوں. تو ناسخ اور منسوخ کا یہاں پہ جو ہے وہ حکم آیا ہے. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل قبلہ کے حوالے سے جو بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذاتی طور پر یہ بات چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی ہو. اور اس میں آپ نے پڑھا ہے دوسرے پارے کے پہلے پیج پہ ہی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بار بار تیرے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا میں دیکھ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا اپنی بھی یہ حکم تھا. تو اس چیز کو جب چینج کیا ہے یہاں پر پھر ایک امتحان تھا، اور وہ امتحان کیا تھا کہ 17 مہینے نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، اور 17 مہینے کے بعد نماز عصر میں جو ہے یہ حکم آ گیا دوران نماز کہ آپ اپنا قبلہ چینج کر لیں. اور نماز کے دوران ہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا اور بیت المقدس سے اپنے رخ کو موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا. تو صحابہ اکرام نے بھی ایسا ہی کیا، جو پیچھے مقتدی تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنا رخ نماز کے دوران ہی موڑا اور جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر کے نماز کو مکمل کیا. اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اب نماز ختم ہو جائے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کیا ہم نے بھی ایسا کرنا تھا یا کیوں کیا. کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہہ دی ہے قرآن کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ اگر کوئی ہے، کسی کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے جسے دیکھ کے تم اس طرح کا بنو اور پھر تمہیں جنت مل جائے، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات ہے. لہذا انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر لیا اور اپنا نماز کو مکمل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی طرح
اگلی چیز جو آج کے سبق میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اصول کے پابند ہوتے ہیں. ہمیں اسلام کے اندر تمام ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کے اندر رہنے کے لیے، مطلب تمام شعبوں کے اندر ہمیں اصول دے دیے گئے ہیں، ضابطہ بتایا گیا کیا کرنا ہے، تو ہم نے اس ضابطے کا پابند رہنا ہے. مثال کے طور پر ہمیں یہ بات کہہ دی گئی ہے، اپنی معاشرتی زندگی کی مثالوں میں ہم سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں یہ بات کہہ دی گئی ہے، پردے کا حکم آ گیا نا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے. کس سے پردہ کرنا ہے؟ جس سے نکاح ہو سکتا ہے. جس سے نکاح ہو سکتا ہے نا وہ ہمارا غیر محرم ہے. یہ ایک اصول ہمیں قرآن نے دے دیا. اب ہم اس بات پہ بحث کریں یا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یا پریشان ہو رہے ہیں فلاں سے پردہ ہے کہ نہیں، فلاں سے پردہ ہے کہ نہیں، وہ اس سے پردہ ہے کہ نہیں. جب ایک اصول قرآن نے ہمیں دیا ہے کہ جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے آپ کا پردہ ہے، تو پھر ہمارے پاس چھوٹی سی لسٹ باقی رہ جاتی ہے جس سے ہم نے پردہ نہیں کرنا. جیسے ہمارا باپ ہے، جیسے ہمارا بیٹا ہے، جیسے ہمارا بھائی ہے، جیسے ہمارے بھتیجے اور بھانجے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، یعنی مرد عورت کا. تو یوں ایک اصول کو ہم نے فالو کرنا ہے. اسی طرح اسلام نے ہمیں ایک اصول دیا ہے کہ آپ نے لباس ساتر پہننا ہے. ٹھیک ہے، ساتر لباس ہمیں اصول ملا ہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لہنگا پہننا جائز ہے، یہ ٹراؤزر پہننا جائز ہے، یہ فلانی چیز پہننا. بھائی اگر آپ کا ٹراؤزر، آپ کا لہنگا، آپ کی یہ چیزیں اگر آپ کے سطر کو صحیح ان اصولوں کے مطابق کور کرتی ہیں تو پہن لیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کور نہیں ہو رہا تو نہ پہنیں. انگلی رکھ کے ہمیں یہ نہیں لسٹیں نہیں دی کہ یہ آپ یہ کریں یہ بنے. ہمیں ایک اصول دیا جاتا ہے کہ یہ اصول ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. آگے ہم نے اپنی اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سب کو فہم و فراست دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ساتھ سب لوگ دیکھیں جانچیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں میں اپنی زندگی میں تمام چیزوں کو آپ دیکھتے جائیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا کیا اصول دیا ہے، کیا ناپسند کیا ہے، حرام کو ناپسند کر دیا ہے. اب اصول ہمیں مل گیا ہے. آگے ہمیں پوری لسٹ سورہ مائدہ کے اندر مل جاتی ہے اور آگے جا کے بھی ملتی ہے، پوری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں یہ حرام ہے. اب ان چیزوں کو دیکھے جاتے اب کہا کہ گر کر مرنے والا جانور جو ہے وہ حرام ہے، گر کر مرنے والا، سینگ لگ کے مرنے والا. ٹھیک ہے، تو اب ہم اگر کہیں کہ یہ جو بیل ہے یہ بھی حرام ہے، یہ فلانی چیز بھی حرام ہے، تو بھی ایک اصول آیا ہے ہمارے پاس، اس اصول کو فالو کریں، اس چیز کو دیکھیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں خود اپنے دماغ سے ہمیں سوچنی ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا اصول کیا قرآن نے ہمیں دیا ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے، کیا اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے ہم پابند ہوتے ہیں. اسلام جو بھی اصول ہمیں دے دیتا ہے، اب بحثیت بیٹی میرے لیے کیا حکم ہے، میں پابند ہوں اس بات کی کہ میں اپنے والدین کا مجھے احترام کرنا ہی کرنا ہے، مجھے ان کے سامنے اف نہیں کہنا، مجھے اپنے والدین کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی، مجھے ان کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. ہم آپ کہتے ہیں کہ باجی اگر وہ یہ کہیں تو باجی وہ بار بار ایسا کہتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے وہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں. صرف شرک کا آرڈر آئے تو نہیں ماننا، یہ اصول ہے نا. وہ آپ کو کفر کی کوئی بات کہتے ہیں، وہ آپ کو شرک کا حکم دیتے ہیں، وہ آپ کو بے حیائی کی کوئی بات کہتے ہیں تو وہاں آپ خاموش ہو جائیں. باقی جو حکم اللہ سے ٹکراتا نہیں ہے وہ آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، وہ آپ کو اطاعت کرنی ہی کرنی ہے. تو وہاں ہم جو ہے وہ پھر اصول جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہمیں اس اصول کو فالو کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. اور وہاں پر اپنی اس طرح کے سوالات ابھی ہم نے پیچھے پڑا ہے، کثرت سوال نقصان بھی لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ مسلمان دین ابراہیم کی پیروی کرتا ہے، اور دین ابراہیم ابھی ہم نے بڑی تعریف پڑھی ہے، پیچھے 2 رکوع میں تذکرہ پڑا ہے، بڑا نام آیا ہے. اور سب سے بڑی خوبی جو بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہے حضرت ابراہیم کی. ایک تو یہ بات کی ہے کہ وہ حنیف تھے، یک طرفہ، اندر و باہر سے ایک. اگر ان کی زبان کہتی تھی نا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، تو ان کے عمل نے ثابت کیا تھا کہ واقعی وہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رب ہی سب سے بڑا ہے.
اگر ان کی زبان نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ سے صرف ڈرتا ہوں اور اللہ ہی کی مدد چاہتا ہوں، تو ان کے کردار سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ ہی سے محبت کرتے اور اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یک طرفہ، اب میں نے اور آپ نے خود کو چیک کرنا ہے کہ زبانیں تو میری اور آپ کی بھی اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کرتی ہیں، لیکن اطاعت کے معاملے میں ہم کسی دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری چیز جو حضرت ابراہیم کی یہاں پہ آئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے، وہاں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اسلمتم، فرما بردار، وہی بات ہے۔ اور پھر فرمایا ایک جگہ پہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما بردار۔ اللہ کے حکم کو کوئی اور مانے نہ مانے مجھے پرواہ نہیں، میں اس بات کا انتظار نہیں کروں گا کوئی اور بھی چل رہا ہے اس راستے پر، کوئی اور بھی مان رہا ہے، کسی اور کو بھی سمجھ آئی ہے، مجھے آ گئی ہے نا تو میں نے عمل کرنا ہے، کوئی اور کرے یا نہ کرے۔ تو ہم بھی حضرت ابراہیم کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، ہم نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے۔ میرے گھر کا کوئی بندہ سمجھ رہا ہے یا نہیں، مان رہا ہے یا نہیں، میری کوئی کلاس فیلو سبق پڑھنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، میں نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے اور میں اپنے بارے میں جواب دے ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، حوصلہ بھی بڑھتا ہے، راستے بھی آسان ہوتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں چلتا تو یہ جواز نہیں ہے کہ اس لیے میں بھی نہیں چلی، کوئی بھی نہیں چلا، کسی نے بھی قبول نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا، تو یہ کوئی جواز نہیں ہے اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے بات نہ ماننے کی کہ کوئی اور نہیں چل رہا۔ اور حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورتی کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا رنگ جو ہے وہ گہرا نظر آتا تھا، اور اسی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کرنا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی محبت ہمارے انگ انگ سے نظر آ رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مخالفت ہوگی، سب سے پہلے آپ کا نفس آپ کی مخالفت کرے گا، پھر ممکن ہے آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہو جائیں۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے نا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے جائیں، مکہ اور مدینہ، مکہ میں جائیں، مکہ میں ہر گھر کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے، گھر کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر کی والدہ مخالف ہو گئی ہے، چچا مخالف ہو گئے ہیں، پوری برادری مخالف ہو گئی ہے۔ پہلے سمجھایا جا رہا ہے پیار سے، بیٹے نہیں، یہ تو جو بھی انہوں نے باتیں کی جو ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ تو نعوذ باللہ پاگل آدمی ہے، مجنون اور دیوانہ ہے، ایسے ہی بس باتیں کرتا ہے، اس کی باتوں پہ دھیان نہ دو۔ اور پھر اس کے بعد جو پیار سے یا آرام سے سمجھایا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کیا کیا؟ کھانا ان کا بند کیا۔ اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اب ان کو اندر بند قیدی کر دیا، قیدی گھر کے اندر ہی بند کر دیا۔ کوئی نہیں بات بنی تو اب ماں نے چچا سے کہا آپ اس کو سمجھائیں۔ چچا نے پہلے سخت زبان، ڈانٹ چانٹ، اور اس کے بعد مار، اور پھر یہ کہ اس پہ سختی کی جا رہی ہے، بھاگ ہی نہ جائے، پھر جکڑ دیا، باندھ دیا، اتنی دیر باندھا۔ ماں نے بہت کچھ کہا، یہاں تک کہنے لگی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک جب تک تم یہ بات نہ کہہ دو کہ میں واپس پلٹ آیا ہوں، بے دین ہو گیا، میں نہیں کھانا کھاؤں گی، اور میں جان دے دوں گی، ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے، مجھے مر جانا قبول ہے، لیکن تیری بے دین، تیرا رہنا میرے لیے قابل برداشت نہیں۔ تو جب مصعب بن عمیر نے کہا کہ ماں اگرچہ میرے لیے تو بڑی محترم ہے، لیکن میں تیری جیسی 100 مائیں اپنے دین پہ قربان کر سکتا ہوں، تو ماں کو سمجھ آ گئی کہ یہاں تو کوئی دال گلنے والی نہیں ہے۔ تو چچا سے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا یہ نہیں باز آنے والا، اس کو اور سخت، انہوں نے گھر سے نکالا، انہوں نے کہا نکل جاؤ، ہم نے تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا، کھلایا پلایا،
اتنا تم سے پیار کیا ہے، اتنا کچھ تمہارے لیے کیا ہے، تو تم نے ہماری کوئی قدر ہی نہیں کی، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور جب پہلے دھکا دے کے نکالا ہے، اور جب وہ نکلنے لگے تو پکڑا بازو سے، کہا یہ کپڑے تو اتار کے جاؤ جو ہمارے پہنے ہوئے ہیں۔ ماں نے ایک کپڑا پھینکا ٹاٹ سا، وہ لپیٹا اور چلے گئے آپ سے وسلم کے پاس۔ مخالفت ہو رہی ہے، دین کو اختیار کیا ہے، دل سے قبول کر لیا، دل سے، قولی زبان بھی اس کا اظہار کر رہی ہے اور عمل بھی اس پر آمادہ ہے، عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس بندے نے دین قبول کر لیا۔ دنیا ساری چھن گئی ہے، وہ قسم قسم کے خوبصورت نسلی گھوڑے جن پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتے تھے وہ بھی گئے، ہر وقت من چاہا کھانا شہزادو والا جب جو چاہا آرڈر کیا وہ سامنے آ جاتا تھا، وہ بھی گیا، خوبصورت بیڈ روم بھی گئے، وہ ٹھاٹ باٹ، وہ عزت، وہ لوگوں کی نظر میں ایک مقام۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ کی لڑکیاں چھتوں پر چڑھ جایا کرتی تھی جب مصعب بن عمیر اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے انہیں دیکھنے کے لیے، ایسی شان و شوکت سے زندگی گزار رہے تھے۔ سب کا سب چھوڑ دیا، نہیں چاہیے مجھے، اللہ کی محبت چاہیے مجھے، یہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ نہیں، مجھے جنت کے محلات چاہیے، مجھے جنت کے اندر بہترین بیڈ روم چاہیے، مجھے جنت میں عزت اور شان و شوکت چاہیے۔ اس دنیا کو چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ اور یہ مخالفت جو ان کی ہوئی وہ آج میری اور آپ کی نہیں ہوگی، ایسی مخالفت نہیں ہے ہماری۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم مخالفت کے ڈر سے عمل اپنا کمزور کر لیتے ہیں۔ کسی سے میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، میرے رب کا آرڈر ہے، میں نے بڑی چادر بھی لے لی ہے، پردہ بھی کر لیا، لیکن جب وہ بندہ سامنے آتا ہے تو میں اپنا نقاب تھوڑا سا ڈھیلا کر لیتی ہوں کہ یہ اعتراض کرے گا کہ یہ مجھ سے پردہ کر رہی ہے، یہ میرے میاں کو کہہ دے گا یہ آپ کی بیگم تو منہ چھپاتی پھرتی ہے، یہ میرے سسر صاحب سے کچھ کہہ دے گا، یہ میرے والد صاحب کو کہہ دے گا کہ دیکھو جی، میری ماں سے کہہ دے گا ہم تو آپ کے بھائی ہیں، اپنی بھاجی سمجھ کے آگے ملنے لگے ہیں تو یہ منہ چھپا رہی ہے، پیچھے ہو گئی ہے، تو امی بھی ناراض ہوگی، فلانا بھی ناراض ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، ہم وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں پاتے، تو مخالفت کا ڈر نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے آج کے سبق میں؟ فلا تخشوا الناس فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، میں اللہ ہوں، مجھ سے ڈرو، میرے سے ڈرو، میں سب سے بڑا ہوں، انعام میں دینے والا ہوں، جو سزا میں دے سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، اور جو انعام میں دے سکتا ہوں وہ بھی کوئی اور نہیں دے سکتا۔ لہذا مخالفت کا جو خوف ہے وہ اپنے دل سے نکالنا ہے ہمیں، ہماری مخالفت چاہے ہوتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، اور یہ جب ہم اس خوف سے نکل آئیں گے تو نعمت الہی کا دروازہ کھل جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی، ہر طرف سے اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو قرآن نے ہمیں بتایا، حضرت آدم سے لے کے پاک پیغمبر تک ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے دین کو مکمل طور پہ اختیار کیا، جس نے بھی، پھر اللہ نے اس کو کامیابی دی ہے۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور کس طرح کا ہے؟ تکلیفوں سے بھرا ہوا دور، جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ ان تکلیفوں سے، ان مخالفین سے، ان ساری باتوں سے ڈرے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کے آگے چلے ہیں، تو مدنی دور کیسا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون، فتح کا وقت آ گیا ہے، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، اسلام کو قبول کر رہی ہیں، اور اسلام پوری شان کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب لوگوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اتمام حجت۔ اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت یعنی قرآن مجید کا آنا اور پھر بالکل اسی حالت میں قیامت تک اس کا قائم رہنا، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی شد مد میں، کسی زیر زبر میں، کسی حکم میں، کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے،
بلکہ میرا رب کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل بھی کیا، ہم اس کی محافظت بھی کر رہے ہیں، حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمے میں لے لی ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں قرآن ہمارے پاس اسی حالت میں پہنچا ہے، یہ تمام حجت ہے۔ اور پھر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بالکل اسی طرح سے ہم تک پہنچی ہے۔ آپ جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہوں گے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح وہ پوری طرح ہمارے سامنے آتی ہے، حتیٰ کہ یہ اس طرح سے حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس موقع پر ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دانت مبارک نظر آ رہے تھے۔ کہیں پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور پھر ٹیک چھوڑ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پورا منظر سیف ہو کے آتا ہے، پوری طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اتمام حجت ہے کہ دین ہم تک صحیح پہنچا ہے، اب یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو اپنے عمل میں ڈھال دیں، ہم اس کے پیرو بن جائیں، پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہ معلوم ہو جائے کہ رسول کے، اللہ کہتے ہیں یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے، سچا ایمان والا کون ہے، کون سے زبان سے دعویٰ کرتا ہے اور کون دل سے یہ بات کہتا ہے کہ اسلام، اللہ، اس کا قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ہم نے اس سچائی کو قبول کر لیا ہے۔ میں یہ بات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ ان باتوں کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد اگلی آیات جو ہے وہ بڑی خوبصورت آیات آئی ہے اور وہ اس میں ذکر الہی کا تذکرہ آیا ہے۔ ذکر الہی کیا چیز ہے؟ یہاں جو آیت آئی ہے نا سورہ بقرہ کی، بڑی ہی پیاری آیت ہے، ایسے دل کو چھو لیتی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ اب یاد رکھنا کیا ہے، کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارا جائے، ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ بذات الصدور ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، یا پھر جتنے اس کے نام ہیں ان کو جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ اور آپ سے وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں آپ سے وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے رب کے یہ 99 نام یاد کیے، اور یاد کا مطلب ہوتا ہے ان کو سمجھ لینا، ہر موقع پہ وہ ہمارے سامنے موجود رہے، یعنی اس طرح انہیں سمجھنا جیسے اب اللہ بصیر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھتا ہے اللہ، اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ کا یہ نام ہے تو مجھے اتنا یہ یاد رہے کہ جب میں کوئی گناہ کرنے لگوں تو مجھے یاد آئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز مجھے گناہ سے روک دے، میں وہ غلط کام نہ کروں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں۔ جب میں کوئی بات کرنے لگوں اللہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، میرا منہ، میری زبان بند ہو جائے کہ یہ لفظ میرے منہ سے نکلا تو وہ سنے گا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، لہذا میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، میں وہ لفظ نہ بولوں جو اسے پسند نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں بڑی بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، بڑے خیال آ رہے ہیں، بڑے وسوسے آ رہے ہیں، ویسے ویسے ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی لمبا ٹائم ہم کسی کو سوچتے رہتے ہیں، غلط سے غلط سوچتے چلے جاتے ہیں۔ ویسے تو سورہ حجرات میں منع کیا گیا ہے کہ بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، زیادہ گمان نہیں کرنے چاہیے، لیکن جیسے ہی گمان شروع ہوا ہے تو ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، اگرچہ میں اپنے اندر ہی یہ سوچ رہی ہوں لیکن وہ میری سوچ کو بھی جانتا ہے، میرے سوچنے پہ بھی خفا ہو جائے گا، میں اپنی سوچ کو درست کر لوں، سوچ کو اچھا کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی، حدیث آتی ہے نا کہ اپنے
جو آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات ہیں ان پہ چیک رکھو. جہاں پر وہ آیت آتی ہے کہ اللہ کی قدر کرو اور اس قدر کا حق ادا کرو، وہاں پہ یہ ہے کہ اس سوچ کو چینج کرو، اپنی سوچ درست کرو. تو سوچ کیسے درست ہو سکتی ہے؟ جب ہمارے دل میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے تو ہم وہی سوچنا شروع کر دیں گے. ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کو سوچ رہے ہوں گے، دوسری کے بعد تیسری کو سوچ رہے ہوں گے. لوگوں کے درمیان ہم ان کی خدمت، ہم ان کو نفع کیسے دے سکتے ہیں، ہماری سوچیں اس طرح کی ہو جائیں گی. میرے رب کو یہ باتیں پسند ہیں. ہم اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے ایمان کے بعد. ہماری سوچ، میں اپنا وقت کیوں برباد کروں؟ تو میں اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگا رہی ہوں، اپنی سوچوں کو بہتر کر رہی ہوں، اپنے اوقات کو ترتیب دے رہی ہوں، اور ترجیحاً اچھی اور بہترین زیادہ نفع دینے والے کام جو ہے ان کو پہلی ترجیح میں کرتی جا رہی ہوں. تو یہ چیزیں سوچ بدلنے سے ہوں گی. تو اللہ کو اس کے ناموں سے پکارے، اس کے ناموں کو صرف رٹا نہ لگائیں، ان کے معنی اور مطالب سمجھے اور اس کی گہرائی میں اترے، ان پہ غور کرے. تو پھر آپ دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بھی کہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. دعائیں اس کے ناموں کے ساتھ کریں، وہ قبول ہو جاتی ہیں. کہتا ہے مجھے پکارا کرو میرے نام لے کے. اسے اچھا لگتا ہے اسے سمیع کہنا، اسے اچھا لگتا ہے اسے ودود کہنا، اسے اچھا لگتا ہے اسے تواب کہنا، اسے رؤوف کہنا، اسے رحیم کہنا. اسے پسند آتا ہے ہم اس کی صفتوں کے ساتھ اسے پکارنے والے بن جائیں، اور اس کو جانے کہ رؤوف کیا ہوتا ہے، ودود کیا ہوتا ہے. محبت ہر کسی کو اچھی لگتی ہے. ماں کی محبت بھی اچھی لگتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت بھی اچھی لگتی ہے، شوہر کی بھی اچھی لگتی ہے، رشتہ داروں کی بھی اچھی لگتی ہے. محبت تو بہترین چیز ہے. وہ کہتے ہیں میں جتنے تم سے محبت کرتے ہیں، تیری ماں تجھ سے بڑا پیار کرتی ہے، تیرا باپ بھی تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، تیرے بچے بھی تجھے بہت چاہتے ہیں، تیرا نام لے کے جیتے ہیں، تیرے بہن بھائی بھی تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، سب تجھ سے پیار کرتے ہیں. لیکن سنو، میں ان سب سے کہیں بڑھ کے تم سے پیار کرتا ہوں. میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں. اس پیار کو محسوس کرے، اس محبت کو کبھی بیٹھ کے کسی تنہائی کے لمحے میں اس کو محسوس کرے ہوا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ آپ کو سب سے بڑھ کر چاہتا ہے، سب سے زیادہ. تو جو محبت کرتا ہے، اس محبت کرنے والے کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی محبت کی جائے. ماں سے زیادہ مخلص کوئی رشتہ ہمارے تجربے میں نہیں ہے نا. ہمیں ایسے لگتا ہے سب سے زیادہ مخلص ماں ایسی محبت کرتی ہے کہ اسے ہم محبت نہ بھی کریں تب بھی وہ ہم سے محبت کرتی رہتی ہے. ہماری نفرتوں کو بھی محبتوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے. ابھی یہ کل یہ پرسوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم پر رحم فرما دے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ نے یہ خبر سنی ہوگی، ایک بچے نے اپنے ماں باپ دونوں پہ گولیاں چلائی ہیں. باپ جو ہے وہ جگہ پہ ہی بیچارہ فوت ہو گیا. ماں جو ہے وہ شدید زخمی ہے اور زندہ ہے، اور کہتی ہے میرے بچے سے کچھ نہ کہنا. اس کو سمجھ ہی نہیں آئی. بچے نے کیا کیا، گولی مار دی ہے، ان کو قتل کر دی ہے، باپ کو بھی اور ماں کو بھی اپنی طرف سے اس نے قتل کیا ہے. لیکن ماں کہہ رہی ہے وہ بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں آئی، اس سے نہ کچھ کہنا. یہ ماں کی محبت ہے کہ بچہ نفرت بھی کرتا ہے وہ پھر بھی محبت کر رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے میں یہ جو محبت ہے نا، اس سے 70 گن اور تم سے محبت کرتا ہوں. پل پل میرے سے غلطی ہوتی ہے، پل پل مجھ سے گناہ ہوتا ہے. وہ اپنی چادر کو پیچھے نہیں کرتا، ہر گناہ کے اوپر میری اپنی چادر کو ڈال ڈال کے مجھے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں. اور پتہ نہیں جدھر آپ دیکھیں گے آپ کو پیار ہی نظر آئے گا اس کا. سورج کو چمکاتا ہے مجھے حرارت دینے کے لیے، یہ اس کی محبت نہیں ہے؟ ورنہ وہ مجھے سردی میں چھوڑ دے ٹھٹرنے کے لیے، جو میرے خون کو جما دے. رات کو اپنے ٹائم پر واپس لے جاتا ہے، یہ اس کی محبت نہیں ہے؟ اگر 2-4 دن رات ہی رہے تو ہمارا کیا بنے؟ دن کو پورے ٹائم پہ رات آ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا پیار نہیں ہے؟ شدید گرمی اور حبس جب ہوتی ہے، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اب ہوا چلے گی اور بارش آئے گی. زیادہ حبس کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اس کی محبت نہیں ہے؟
उसे पता है कितना समय मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, उतनी देर लगता है, उसके बाद हवाएं चला देता है, बारिश आ जाती है, बादल बरसते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है। तो ये उसकी मोहब्बत तो जगह जगह पे हमें फील होती है। अगर फल ना जो है वो नबातात ना उगे, फल ना पके, या पकने के बाद वो सिर्फ कीड़ों मकोड़ों के हवाले कर दे, सारे अमरूद कीड़े खा जाए, सारे फलों में कीड़ा पड़ जाए, मैं और आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? ये उसकी मोहब्बत नहीं है कि वो उनको हिफाजत से रखता है और हम तक पहुंचाता है और हमारी जरूरत को पूरा करता है। अगर वो चाहे तो सारी जमीन का पानी कड़वा कर दे, हमें पानी का घूंट न मिले, लेकिन हम जब टूटी खोलते हैं, बेहतरीन पानी का गिलास भर के अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। ये उसकी मोहब्बत नहीं है? तो हर जगह पे उसके प्यार को महसूस करें, उसकी मोहब्बत को अपने महसूस करें, फिर उसका शुक्र अदा करें और उसकी कुर्बत का, उसके करीब होने की वजह बनाए इस चीज को। तो ये हम अल्लाह को, उसके नामों को समझे, नामों से पुकारे, फिर नमाज बेहतरीन जरिया है जिक्र का। और नमाज तो मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरा प्यारा रब कहता है कि मैं अपने बंदे को, जब यानी अजान होती है तो मेरा रब सारे कामों से फारिग होकर अपने बंदों के लिए तवज्जो कर लेता। और खुद कुरान में कहता है वस्जुद वक्तरिब, सजदा कर और मेरे पास आ जा। जब बंदा अल्लाह अकबर कहता है तो अल्लाह भी इसको जवाब देता है। अल्लाह फरिश्ते से कहता है मेरे बंदे ने मेरी बढ़ाई भी अर्ज की है, मेरी तकबीर भी अर्ज की है। फिर वो सलाह पढ़ता है, फिर जवाब आता है, फिर फातिहा पूरी तकसीम हो जाती है, एक एक आयत पे जवाब आ रहा होता है। और जैसे जैसे वो सजदे में जाता है तो अल्लाह ताला कहते हैं अब मेरे बंदे अपने सारे गम, अपने सारे दुख जो है ना, वो आज मेरे सामने अब रख दे। क्या चाहता है, क्या चाहिए तुझे? बातें मेरे दिल के अंदर है सारी, मेरी जुबान पे नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरे पास है, वो मुझसे कह रहा है। मेरे तसव्वुर में वो सारे गम, और मेरी जुबान कहती है सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा अल्लाह, बड़ा बुलंद बाला है, बड़ा बुलंद है। वो मेरे इन अल्फाज से ही मेरी तमाम मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है, मेरे गम दूर कर देता है, मेरे मसाइल हल कर देता है। लेकिन शर्त ये लगाता है कि यकसू हो के मुझे आवाज देंगे। मेरी जुबान कह रही है सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, तब नहीं, फिर नहीं। मेरी जुबान, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरा जिस्म सब उसकी तरफ यकसू हो जाए तो वो कहता है कि तू अपने दिल के अंदर जितनी तेरी बातें हैं मुझे सब पता है, और तेरे एक सजदे से मैं तेरी वो सारी चीजें जो है वो पूरी कर देता हूँ जो जिंदगी भर तू दौड़ती रहती है, तेरे काम नहीं होते। तो अल्लाह मुझे और आपको मौके दे रहे हैं, कह रहे नमाज मेरी याद का सबसे बेहतरीन जरिया है। फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद नमाज, और तहज्जुद की नमाज तो वो अपने खास ही बंदों को बुलाता है। वो उसकी जो मजलिस होती है उसमें हर कोई नहीं पहुंच पाता, वो उसके मखसूस लोग होते हैं जिनको वो खुद दावत देता है, खुद उन्हें बुला लेते हैं, आज तुम, मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, वही उसके सामने हाजिर होते हैं। तस्बीहात, तस्बीहात तो इतनी जबरदस्त और इतनी ज्यादा है। ये मैंने किताब ली थी, यहाँ रखी थी, मैं आपको बराह रास्त हदीसें सुनाऊं जिस तरह मेरे दिल को अपील कर रही थी, वो आपको भी करे, लेकिन वक्त नहीं है कि मैं आपको उस तरह खोल खोल के एक एक हदीस सुनाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्बीहात के बारे में बेशुमार हदीस बयान की है। जैसे एक मशहूर छोटा सा जुमला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जुबान पे बड़ा हल्का है और मिजान में बड़ा भारी है। जुबान मिजान में इसका वजन जमीन और आसमान जितना है, और जुबान का बड़ा आसान है क्या जी? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया जिसने रोजाना सुबह 100 दफा ये तस्बीह पढ़ी और शाम को भी पढ़ी, कयामत के दिन इससे आगे निकलने वाला कोई नहीं होगा। सबसे ज्यादा आगे ये होगा जन्नत में जाने वाला बंदा, इल्ला ये कि किसी दूसरे ने इसी को ज्यादा पढ़ लिया। फिर आपने सल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इसको पढ़ता है उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह उन्हें माफ कर देता है।
میں قربان ہو جاؤں اپنے رب پہ. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کون سی تسبیح ہے؟ تیسرا کلمہ ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اور میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ چکی چلاتی تھی، پانی بھر کے لاتی تھی باہر سے، تو ان کے ہاتھ بھی جو ہے وہ زخمی ہو گئے، کمر بھی نیلی پڑ گئی، تھک جاتی تھی بہت زیادہ. ایک دفعہ بہت سارے جب یعنی آئی وہ لوڈیاں آئی تو حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی یہ بات کرنے، مجھے بھی کوئی لونڈی دے دے، کوئی ہیلپ کرے میرے کام میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. اما عائشہ صدیقہ سے کہنے لگی کہ ابا جی آئیں گے تو میرا پیغام دے دیجیے گا، میں اس کام کے لیے آئی تھی. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں تو اما عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ سیدہ فاطمہ آئی تھی اور وہ اس کام کے لیے آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا جی کو بتا دیجیے گا. رات کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ کہتے ہیں میں اور فاطمہ اپنے اپنے بستر پہ لیٹ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہمارے گھر آ گئے. تو ہم دونوں اٹھنے لگے تو فرمایا آپ سے وسلم نے کہ لیٹے رہے، اپنے بستر میں ہی رہو. اور پھر ہمارے بستر میں ہی آ گئے خود بھی. تو فرماتی ہیں کہ جب سیدنا علی کہتے ہیں کہ آپ سے وسلم نے اپنی ٹانگیں ایسے بستر کے اندر کی تو ان کے جو پاؤں تھے نا اس کی ٹھنڈک میرے سینے کو آ رہی. کہتی ہیں وہ پھر آپ سے وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھے عائشہ رضی اللہ نے یہ بات بتائی ہے، میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ جو ہے وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اپنی انگلیوں کی پوروں پہ پڑا کر سونے سے پہلے آپ کی تھکاوٹ اتر جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کی کیاریوں میں جنت کے درخت لگا دے گا جس کی شاخیں زمین پہ لگی ہوگی، اپنے پھل کو اٹھا کے اسے اٹھایا نہیں جا رہا ہوگا. اور فرمایا اپنی انگلیوں کی پوروں پہ پڑا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن آپ کی یہ جو پورے ہیں اس کو اللہ زبان دے گا اور یہ اللہ کے سامنے بتائیں گے کہ فاطمہ نے کتنی بار یہ پڑھا تھا. گویا جب میں اور آپ بھی کاموں سے تھک جائیں تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور یہ تسبیح فاطمہ پڑھے. اس سے ایک تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی، قلب کے اندر ایک سکون آ جائے گا، اطمینان قلب آپ کو نصیب ہو جائے گا اور جنت کی کیاریوں میں ہمارے لیے درخت لگا دیے جائیں گے. جنت کا جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا باغ ہے، اس کے اندر پھلدار پودوں میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو ذکر جو ہے بڑی ہی بہترین چیز ہے اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن کے اندر بہت زیادہ آتا ہے. ذکر کی ایک چوتھی قسم جو ہے وہ دعائیں ہیں. تو قرآنی دعائیں جو ہے اگر وہ پڑھ لی جائے تو اور بھی زیادہ اچھی صورت بنتی ہے. کبھی ہمیں دعا مانگنے کا اس طرح طریقہ اور طریقہ نہیں آتا، لیکن قرآن نے جو خود سکھا دی ہے دعائیں، وہ دعائیں اگر ہم پڑھیں تو ہم اور بھی زیادہ یعنی مقبول اور مجرب دعائیں جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ حضرت آدم علیہ السلام والی دعا ہے. اور آج جو آپ نے دعا پڑھی ہے، آج کون سی پڑھی ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا. آج نہیں، یہ کل پڑھیں گے، آپ کل پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آخری جو آیت ہے نا، تو یہ آپ کل پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ سورہ آپ آگے شروع کریں گے آل عمران تو اس کے آغاز میں ہی دعائیں آ جائیں گی اور آل عمران کا آخری کو پورا دعاؤں کا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں قرآن کے اندر آتی ہیں، جیسے 15ویں پارے میں جا کے والدین کے لیے دعائیں آ جائیں گی. تو یہ جتنی بھی دعائیں ہیں رمضان سے پہلے پہلے اگر آپ اپنا ایک تھوڑا سا ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اس میں ان دعاؤں کو یاد کرنا شروع کر دیں کہ ابھی سے ہم انہیں یاد کرنا شروع کر دیں. اور دعاؤں میں دعائیں کیونکہ رمضان میں بہت قبول ہوتی ہے افطار اور سحر کے وقت، تو ہم انہیں دعاؤں کو رپیٹ کرتے رہیں بار بار. اور پھر مستور دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمیں تقویٰ کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بڑی پیاری دعائیں بتائی ہے، ذکر والی دعائیں بتائی ہے. جیسے تقویٰ کے لیے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیشہا و مولاہا.
بڑی پیاری دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کے لیے اس کو پڑھیں۔ دوسری ایک دعا ذکر والی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور بے شمار دعائیں جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس ایک اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ میرے کم و بیش اتنی دعائیں جو ہیں وہ میں نے یاد کر لی ہے، پھر ان دعاؤں کو جو ہے ابھی سے یاد کرنا شروع کریں، اپنی نماز کے دعاؤں میں اس کو شامل کریں، یعنی بعد میں جب آپ بیٹھتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو یہ دعائیں مانگا کریں، اور سحر و افطار میں بھی پھر یہ دعائیں مانگیں۔ نمبر 5، تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید ناظرہ بھی ہے، اور اس کو ناظرہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اگر ہم اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سیکھیں، اور اگر جیسے اب آپ یہاں پہ قرآن سن رہے ہیں نا، مطلب کچھ چیزیں آدھا پارا آپ سنتے ہیں جتنا بھی سنتے ہیں، اسی طرح رمضان میں ایک تو آپ تلاوت قرآن کرنے والے ہوں اور ایک آپ تلاوت قرآن سننے والے بھی ہوں، تاکہ ہماری تجوید اور لہجہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کو بلا کے کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ، تو ہم اس سنت کو سمجھتے ہوئے قرآن سننے والے بھی بنے، اور نیک دوست اور ذکر الہی کی محافل، یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے طریقے ہیں ذکر کے، کہ نیک دوست ہوں گے ان کے ساتھ ہم اللہ کی باتیں کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، ہم آخرت کی باتیں کریں گے، تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد اور بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ایسی مجالس جن میں اب ہم بیٹھے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہے، اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ اترتے ہیں اور وہ پوری زمین میں گردش کرتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں جو مل بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ان کو پا لیتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، پھر آوازیں لگاتے ہیں آؤ، جن کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ لوگ تو ادھر بیٹھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کے گرد احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اترتے جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کے ان کی گواہی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بندو نے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا ذکر قرآن کے اندر پڑھ کے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میرے جو بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے خوش ہو گیا، اور ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر تیار کرو، ان کا انعام تیار کرو۔ تو ذکر کی محافل جو ہوتی ہے، مجالس جو ہوتی ہے، وہ بہت نافع ہوتی ہے۔ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، ہمیں ذکر کی مجالس جو ہے وہ اٹینڈ کرنی چاہیے۔ اس کے کیا فائدے ہوں گے کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا، دل کا عبادت کی طرف راغب ہونا، دل ہمارا عبادت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں لیکن دل نہیں مانتا، سستی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، کاموں کی زیادتی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم وہ کام کر نہیں پاتے جبکہ ہم ارادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایسی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں تو دل کی رغبت ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 3، شیطان سے ہم بچتے ہیں۔ شیطان کو ہم سے ڈر لگنے لگ جائے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ بندے اللہ نے چن لیے ہیں، یہ تو اب اللہ کی طرف چل پڑے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں، اب میری باتوں پہ کام رکھنے والے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اس سے بچ سکیں گے۔ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں اس چیز کو، محسوس کرتے ہیں اطمینان قلب کو، کہ جب ہم قرآن کی مجالس میں بیٹھتے ہیں یا ذکر کی تو دل کے اندر کوئی اطمینان محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور نمبر 4، غفلت سے نکل آتے ہیں ہم۔ وہ جو غفلت والا پردہ ہوتا ہے نا، اچھا خیال یہ ہے کر لیں گے، بڑا ٹائم پڑا ہے، کچھ نہیں ہو جاتا، میں ایسا کون سا غلط کر رہی ہوں، ہمارا عام گمان ہوتا ہے، ہم سارے کام کرتے جا رہے ہوتے ہیں، اصل موبائل پہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھ ہوتی ہے کوئی بڑا کام نہیں، پھر کیا ہے،
سارے تو دیکھتے ہیں، میں نے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم ضرورت سے زیادہ نیند لیتے ہیں، بس سست پڑے رہتے ہیں، لیٹے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں پھر کیا میں کون سا کوئی گناہ کر رہی ہوں، لیٹی ہوں نا، لیٹنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں کہ یہ قیمتی وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ہمارا اس طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتا. ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں سب لوگ، ہمارا باتیں کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا، ہم بس چپ کر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں غفلت میں آتی ہیں. جب ہم ایسی مجالس میں رہتے ہیں تو ہم ایسی غفلتوں سے بھی بچے رہتے ہیں. شکر، اگلی چیز جو آئی تھی آج میں، شکر کے طریقے یہ ہیں کہ زبان سے شکر کے کلمات کہے جائیں. کیا کلمات ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، اور کون سا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کی مطلب بہت ساری ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کسی اچھی چیز کو دیکھ کے، اس طرح کا بھی یہ شکر کے کلمات ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، اپنی زبان میں جو ہم بولتے ہیں، یہ سارے شکر کے کلمات ہیں. اور اس کے علاوہ شکر کے جذبات سے دل کا سرشار ہونا، جذبات کا ایک شکر ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں، شکر ہے اس کا جس حال میں رکھے، یہ ایک شکر ہے. تو یہ کس طرح کا شکر ہے؟ شکایت والا. تو جو دل سے سرشاری ہوتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر اس کا بڑا رحم ہے ہم پہ. تو وہ اندر سے نکل رہا ہوتا ہے، دل کا ایک جذبہ بھی ساتھ شامل ہوتا ہے. تو ہماری زبان بھی اس کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، وہ فیل ہو رہا ہوتا ہے. اس میں صبر بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف کے باوجود ہمارے اوپر صبر ہوتا ہے، زبان پہ شکر ہوتا ہے، دل خوش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ والا جو شکر ہے یہ ہم نے کرنا ہے. نعمت کا صحیح استعمال، یہ بھی شکر ہے کہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں ان کا درست استعمال کریں، کانوں کا درست استعمال کریں، زبان کا درست استعمال کریں. آپ کو اللہ نے آپ کا گھر دیا ہے، اس کا درست استعمال کریں، اپنے گھر کو جو ہے وہ بہتر بنائیں، یعنی اس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا قانون نافذ کریں اپنے گھر کے اندر. عبرت کی نگاہ یہ بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس، عبرت کی نگاہ، کہ جب کوئی ہم دیکھیں کسی کو تو وہاں سے کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے نکل رہا ہو. ہر اچھی، بعض اوقات شر کے اندر بھی عبرت والی نگاہ جو ہوتی ہے وہاں سے سبق لے رہی ہوتی ہے. بظاہر کوئی چیز شر والی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس سے مذاق اور محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے والا دوسرا استغفر اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے، پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہاں سے وہ ہٹ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو بہت ناراض کرنے والی ہے. تو یہ عبرت کی نگاہ یا دینی بصیرت اگر ہے تو ہم ایسا کر سکتے ہیں. ورنہ عام لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایسے وقت وہ بھی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر وہ دعا جو ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے جو بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اور آخری چیز جو آج کے سبق میں آئی ہے، آزمائش کو پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آزمائشیں ہمارے ساتھ ہیں، اور آزمائش جب آئے گی تو کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے پڑھنا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی طرف سے انہیں شاباش دی جاتی ہے. پھر ان پہ اللہ کی طرف، یعنی بیماری کی شدت آ گئی ہے، تکلیف کی شدت آ گئی ہے، تو ہم اس شدت تکلیف میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، رب ہی کے ہے، اسی نے دی ہے تکلیف، ہم نے اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو اپنے آپ کو اس پہ مطمئن کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی غلط لفظ نہیں بولتے. یا خدا نہ خاصہ وفات کی کوئی خبر آ جاتی ہے تو پھر ہم اگر انا للہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے یہ بندے ہیں جن کو میں اپنی طرف سے شاباش دیتا ہوں. توحید پر دلائل، آخری جو بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دیے ہیں کہ آسمان پہ غور کرو، زمین کو دیکھو، یہ آسمان جس کو بغیر ستونوں کے میں نے کھڑا کر دیا ہے، اور یہ اتنی بڑی زمین جس کو میں نے بچھا دیا ہے، رات اور دن، اور بارش کا برسنا، مردہ زمین کا جی اٹھنا، جانداروں کا پھیلنا، ہواؤں اور بادلوں کا چلنا، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں ہمیں کہ انسان ان کے غور و فکر کرے، تدبر کرے،
اور اپنے رب کو جو ہے وہ پہچانے اور اپنے رب کا قرب جو ہے وہ حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ دے، اس کا فہم دے، اس پہ عمل کی بہتر توفیق دے۔ میری بہت پیاری ساتھیوں، یہ دورہ قرآن جو ہے وہ قرآن مجید کی تو ایک آیت پہ اگر ہم بات کریں تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک مہینے میں قرآن مجید کو اس طریقے سے ڈیپلی سمجھ سکیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ ہم یہاں آئیں اور کچھ نہ کچھ چلے ہم حاصل کریں، اپنے عمل میں ڈالیں، اپنی اصلاح کریں۔ تو ویسے یہ ہے کہ اس کا مطالعہ جو ہے وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ گھروں میں اس کو شروع کریں، تو تاکہ رمضان تک جو ہے وہ ہم اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ پڑھ سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ پوری زندگی ہماری گزر گئی ہے، ہم قرآن مجید کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن کیا کہیں رک کے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور ہم اس پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کرنے کے کام الگ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے قرآن سیکھنے کا عزم کرنا چاہیے، قرآن کو سمجھنے کا عزم کرنا چاہیے، قرآن کو وقت دینے کا عزم کرنا چاہیے کہ زندگی کے بہت سال قرآن کو سیکھے بغیر گزر گئے، اب ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اور جو بچیاں ہیں انہیں تو ترجیح میں رکھنا چاہیے تاکہ ان کے پاس تو سنہری موقع ہے، جوانی کے یہ ایام اگر قرآن کے ساتھ گزر جائیں گے تو قیامت کے دن کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وقت کو ہمارے لیے بہترین اثاثہ بنائیں گے، اور جب یہ ترازو کے اندر وقت رکھا جائے گا تو ہمیں فخر ہو رہا ہوگا ان لمحات پہ جو ہم نے قرآن کے ساتھ گزارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ساری زندگی صرف محبت نہیں بلکہ اس کی تلاوت، اس کی سمجھ، اس کی تبلیغ اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں آپ سب بہنوں کی، بیٹیوں کی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں، آپ اپنے رب کے گھر میں آتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، آپ اپنے رب کی محبت میں آتے ہیں اور اس کے گھر میں آ کے بیٹھ کے اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی برکات لینا چاہتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے یہ وقت ہمارے حق میں حجت بنے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے والے ہوں، ہماری یہ گنہگار آنکھیں ان کی زیارت کر سکے۔ وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا جب ہم وہاں موجود ہوں گے، پاک پیغمبر استقبالیہ پہ کھڑے ہوں گے، ہم جا رہے ہوں گے اور وہ استقبالیہ پہ ہوں گے۔ میری بہت پیاری ساتھیوں، میری بہنوں، ہمیں اس قابل بنانا ہے اپنے آپ کو کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استقبالیہ پہ کھڑے ہو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے گھروں کو درست کرنا ہے۔ ہم نے صرف نام کا مسلمان بن کے یہاں سے نہیں جانا، ہم نے وہ مسلمان بن کے جانا ہے جس مسلمان کو دیکھ کے میرے لاڈلے نبی کہیں گے ادھر آؤ، کیا فرمائیں گے؟ اللہ سے کہیں گے یا ربی اصحابی، اللہ یہ میرا ساتھی ہے، آنے دے اس کو، آگے آنے دے۔ لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو یوں منہ موڑیں گے اور فرمائیں گے اس کو لے جائیں، اس کو لے جائیں، میرے بعد اس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا تھا، میرے بعد اس نے میری سنت کی مخالفت کی تھی، یہ میرا ساتھی نہیں ہے، یہ نام کا مسلمان ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے مجھے اور آپ کو بلانے والے ہوں اور ہم انہیں دیکھ کے دوڑ لگانے والے ہوں کہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر ہے، ہم بھی ادھر پہنچے۔ اللہ پاک ہماری مدد بھی فرمائے، ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم
علی نبینا محمد۔ اے میرے رب ارحم الراحمین، اے الہ العالمین، اے میرے پیارے پروردگار، اے اللہ پاک ہم سب تیری محبت میں، اللہ پاک تیری محبت میں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے، یا اللہ قیامت کے دن سیاہ چہروں سے بچ کے سفید چہرے والوں میں شامل ہونے کے لیے، یا اللہ تیری اس پیاری جنت میں داخلے کے لیے ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے، ہم اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کے اللہ اس امید سے تیرے گھر آ بیٹھی ہے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ہم پہ رحم فرما دے گا، تو ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، تو ہمیں پاک کر دے گا، ایسا پاک جیسے سفید کپڑے کو اے اللہ اچھی طرح سے صاف اور پاک کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے رب ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے دانستہ نہ دانستہ اے ربی ساری گناہ معاف فرما دے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، جو مسائل ہیں انہیں حل کر دے۔ اے میرے رب اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما دے، ہمارے رزق حلال میں وسعتیں پیدا کر دے، ہمارے گھر کے ممبران کی آپس میں محبتوں میں اضافہ کر دے، یا اللہ ہمیں مثالی مسلمان بنا دے، ہمارے بچوں کی اے میرے رب اپنی حفاظت میں لے، ان کے ننھے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر لے، ان کی زبانوں پہ اپنا ذکر جاری کر دے۔ اے ارحم الراحمین اللہ ہم سب میں سے جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین جو گھروں میں بیمار ہے، جو ہسپتالوں میں بیمار ہے، یہاں بیٹھے ہوئے جو بیمار ہیں سب پہ اپنا رحم فرما دے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جو قرض والے ہیں ان کی قرض دور فرما دے۔ اے میرے رب جو اپنی مشکلات کے اندر ہے، روزگار کے سلسلے میں بہت پریشان ہے، اللہ اپنی رحمتیں کر دے، آسانیاں پیدا کر دے۔ اے ربی اس امید پہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا لیے ہیں، اے میرے رب تو ہزاروں کا مالک ہے، تو کن کہہ کے فیکون کر دیتا ہے۔ اے میرے مالک، اے ربی میری ان بہنوں میں ماؤں میں کچھ بڑے دکھی دل دوست بیٹھے، سب کے دکھ دور کر دے، سب کے دکھ دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے، سب کو اطمینان قلب عطا فرما دے۔ اور اے ربی ہمیں اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے تقویٰ کرنے والا بنا دے، ہماری دعائیں قبول فرما دے، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، تجھے سے ساری امیدیں وابستہ کی ہیں، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی اور در ہے نہیں جہاں ہم جائیں۔ اللہ پاک ایک ہی در ہے اور وہ تیرا در ہے، ہم تیرے در کو چھوڑ کے کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ اے ہمارے حقیقی آقا، اے مشکل کشا ہمارے، اے فریاد رسی کرنے والے، اے دلوں کے راز جاننے والے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ مزید بھی آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں گے اور مزید اس کام کو جاری و ساری رکھیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے مجھ سے